السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد جو توبہ نہ کرے وہ نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت سے ہی یا مشرکہ سے۔ اس قدر کبیح گناہ، اتنا شدید جرم کہ کسی عام مسلمان پاک دامن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ایک زانی مرد سے شادی کرے، یا زانی مرد کا حق ہی نہیں کہ ایک پاک دامن عورت سے نکاح کرے۔ ہاں، وہ اتنا خبیث ہے کہ وہ اپنے لیے پھر کسی زانیہ کو ہی سلیکٹ کرے، یا پھر چاہے تو کسی مشرک عورت سے شادی کر لے۔ اتنی کبھی برائی، اتنا شدید جرم، اس کے لیے پھر مومن نہیں مشرک ہی زیادہ سوٹیبل ہیں، کیونکہ پیچھے بھی حدیث میں نے پڑھ کے سنائی کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو مطلب ہے ایمان سے خالی ہے، اسے شرمندگی شرمساری نہیں اپنے جرم پر، تو اس کا کوئی ایمان ہی نہیں، تو پھر ایسا شخص مسلمان معاشرے کا فرد کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ وہ جہاں چاہے جائے، جس سے چاہے شادی کرے، وہ کسی پاک دامن مسلمان بھولی بھالی عورت کو مت ستائے، وہ چاہے تو کسی زانیہ کو اپنی بیوی بنائے یا کسی مشرکہ کو اپنے گھر لے آئے۔ اور اسی طرح والزانیۃ، زانیہ عورت، لا ینکحھا الا زان او مشرک، نہ نکاح کرے اس کے ساتھ مگر زانی یا مشرک۔ یعنی اسی طرح جو عورت اس جرم کا ارتکاب کرے وہ کسی پاک دامن مرد کے لیے جائز ہی نہیں یا اس کے لائق ہی نہیں۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، حرام قرار دی گئی یہ چیز مومنوں پر کہ جس شخص کے اندر ایمان ہو، پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ جس عورت کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ وہ زنا کرتی ہے پھر وہ اس سے شادی کی خواہش رکھے، جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کر لے۔ توبہ کر لے، حد جاری ہو جائے تو کیا ہو جائے گی وہ عورت بھی؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اگر توبہ نہیں کی تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ اسی حال میں رہے، اسی کی طرح ہو جائے۔ زانی کے ساتھ نکاح نہ ہونے کا مطلب امام احمد بن حنبل نے یہ لیا ہے کہ سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی ماں باپ کو یہ پتا ہے کہ جو لڑکا ان کے گھر رشتہ لے کر آیا ہے اس لڑکے کے کسی اور لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، وہ زنا کا عادی ہے، تو پھر انہیں جائز نہیں کہ اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دیں، مت دیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ ایک پاک دامن عورت کا زانی مرد کے ساتھ جب پتہ چل جائے، نہ پتہ چلے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن جب پتہ چل جائے، اور خصوصاً مردوں کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا، عورت کی تو جسمانی تبدیلیاں بہت کچھ بتا دیتی ہیں لیکن مردوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، تو جب پتہ نہ چلے پھر تو اور بات ہے۔ لیکن جن والدین کو پتہ ہو کہ یہ مرد حرام کار ہے، پھر وہ اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں مت بیاہیں، اس کا نکاح ویلڈ ہی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ باقی علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم صرف اس مسئلے کی شدت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ قانونی طور پر نکاح ہو جائے گا لیکن اللہ کے ہاں ایک گناہ قرار پائے گا۔ اس حکم کا منشا ان احادیث سے پتہ چلتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ مسند احمد اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ ایک عورت ام محذول نامی تھی جو قہوہ گری کا پیشہ کرتی تھی، پراسٹیٹیوٹ تھی۔ ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کے اجازت لی، آپ نے منع فرمایا کہ مت اس سے نکاح کرو، پراسٹیٹیوٹ سے نکاح مت کرو، الا یہ کہ وہ توبہ کر چکی ہو اور سزا بھگت چکی ہو، اور آپ نے یہی آیت تلاوت کی۔ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ مرثد بن ابی مرثد ایک صحابی تھے جن کے زمانہ جاہلیت میں مکے کی ایک بدکار عورت عناق سے ناجائز تعلقات تھے۔ بعد میں انہوں نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، 2 دفعہ پوچھنے پر آپ خاموش رہے، تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا مرثد الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ فلا تنکحھا، قرآن کا حکم یہ ہے تم اس سے شادی مت کرو،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیوس ہو، دیوس کون ہوتا ہے؟ جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور یہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنا رہے، یعنی اسے پتا ہے کہ اس کی بیوی زنا کرتی ہے، حرام کام کرتی ہے، اور پھر وہ اس کا شوہر رہے، تو فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مرد کو ذمہ داری دی گئی کہ اپنی بیوی، بیٹیوں اور گھر والیوں کو اس کام سے روکے اور ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو جنت میں جانا اس کا حرام۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ایک عورت صرف خود جہنم میں نہیں جائے گی، 4 مردوں کو لے کے جائے گی، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، جنہوں نے اس کو غلط کام سے نہ روکا، اس کی حفاظت نہ کی۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے، اور حضرت ابو بکر اور عمر کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کے الزام میں گرفتار ہوتے، ان کو وہ پہلے تازیانوں کی سزا دیتے، یعنی کوڑے مارتے، پھر انہی کا آپس میں نکاح کر دیتے کہ اب یہ دونوں مجرم اسی لائق ہیں کہ ایک دوسرے کے شوہر بیوی بن جائیں، یہ کسی اور کے ساتھ نہ جائیں، کسی اور کو دھوکہ نہ دیں، کسی اور کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ کسی بھی عورت کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہے کہ اس کو شادی کے بعد پتہ چلے کہ اس کا شوہر کسی عورت کے ساتھ ملوث تھا، یعنی یہ شوہر کی قدر و قیمت دل میں عورت کے گھٹا دے گی۔ اسی طرح مرد کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے کہ اسے پتہ چلے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں آنے سے پہلے کسی اور کے استعمال میں رہی ہے، تو اس سے خاندانوں میں تعلقات میں خرابی ہوتی ہے۔ جو میں نے ابتدا میں کہا ہے نا کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ معاشرہ خوشحال ہو۔ معاشرے کی خوشحالی کس پر ہے؟ افراد کی باہم موافقت پر، افراد کے باہم افہام و تفہیم اور اعتماد پر، پاک دامنی پر۔ اور اگر کسی گھر کے افراد کے اندر یہ بد اعتمادی ہے اور بے حیائی ہے اور فحاشی ہے، تو اس گھر کے اندر کبھی بھی پھر خیر ہو نہیں سکتی، امن و امان ہو نہیں سکتا۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک روز ایک شخص بڑی پریشانی کی حالت میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کچھ اس طرح بات کرنے لگا کہ اس کی زبان پوری طرح کھلتی نہ تھی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ اسے الگ لے جا کر معاملہ پوچھو۔ حضرت عمر سے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ ایک شخص اس کے ہاں مہمان کے طور پر آیا تھا اور وہ اس لڑکی سے ملوث ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، تیرا برا ہو، تو نے اپنی لڑکی کا پردہ ڈھانک کیوں نہ دیا؟ یعنی کیوں لے کے آگے ہو یہ مسئلہ؟ ایسی جو برائی ہو جائے، خرابی ہو جائے تو اس کو چھپاؤ۔ پھر آخرکار لڑکے اور لڑکی پر مقدمہ ہوا اور دونوں پہ حد جاری کی گئی۔ پھر دونوں کا باہم نکاح کر کے حضرت ابو بکر نے 1 سال کے لیے ان کو شہر سے باہر نکال دیا کہ یہ خبیث لوگ کہیں باہر چلے جائیں تاکہ کوئی اور ایسا جرم نہ کرے۔ اور ایسے ہی اور واقعات بھی تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے۔ بہت سے مقدمات جو ہیں تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں کہ جب ایسی کوئی چیز سامنے آئے تو پھر ان مجرموں کے ساتھ رعایت نہ برتی جائے، ان کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی نہ کی جائے، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ حد درجے کے مجرم لوگ ہیں۔ اور پھر وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حرام کر دی گئی یہ چیز مؤمنوں پر، اہل ایمان کے لیے تو جائز ہی نہیں۔ رات جب میں ٹریول کر رہی تھی تو ایئر ہوسٹس میرے پاس آئی، کہنے لگی کون سی لیں گی اخبار؟ میں نے کہا کوئی بھی ڈال دو۔ تو اس نے جب یہ دی تو جنگ تھی کل کی، تو اس میں ایسی سرسری میں ورق پلٹ رہی تھی تو اس میں مارلن منرو کی کہانی لکھی ہوئی تھی، بڑی ہی عبرت ناک کہانی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں اگلے احکامات پڑھانے سے پہلے یہ کہانی آپ کو سنا دوں کہ مغرب کے معاشرے کا حال کیا ہے، اور اسلام نے اگر اتنی سخت سزا دی ہے تو کیوں دی ہے، اس شدت سے اس جرم کو روکا ہے تو کیوں روکا ہے۔ زنا ایسی خرابی ہے، ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے مرتکب اگر کسی معاشرے کے اندر سروائیو کرتے ہوں تو وہ لوگوں کا جینا حرام کر دیتے، لوگوں کے لیے ایک بری مثال بن جاتے، لوگوں کی عزت و عصمت اور ان کے امن چین کے اوپر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ مارلن منرو جو ہے، اس سے منسوب 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا سکینڈل تھا۔ یہ 20ویں صدی کے بڑے سکینڈل کے نام سے یہ سیریز ہے جس میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کو حسن کی دیوی کہا جاتا تھا۔ آئنسٹائن اور اہم امریکی سیاستدانوں سے اس کے تعلقات تھے، اور پھر اسی طرح اس نے بہت بڑے دانشور کی بیوی کہلوانے کے لیے ایک بہت مشہور رائٹر آرتھر سے شادی کی، اور پھر
بالآخر اس نے کہا جاتا ہے خودکشی کر لی. میں ذرا سی جلدی اس کے چند ایک ہنٹس آپ کو سناتی ہوں. مارلن منرو ایک ایسی اداکارہ رہی ہے جس کی اداکاری سے زیادہ سکینڈلز نے اسے شہرت دوام عطا کی. صدر جان ایف کینیڈی سے عظیم سائنسدان آئنسٹائن تک اس کے سکینڈلز نے مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. ان سب کے ساتھ ملوث تھی. مارلن منرو کی موت بھی انتہائی پراسرار حالات میں ہوئی، اور اس دور کے تمام امریکی اخبارات کی یہ متفقہ رائے تھی کہ ایف بی آئی نے صدر امریکہ اور مارلن منرو کے خفیہ تعلقات اور اس کے نتیجے میں اہم امریکی راز افشا ہونے کے خوف سے اسے قتل کرایا تھا. اخبارات نے مارلن منرو پر یہ الزام بھی لگایا کہ صدر کینیڈی سے اس نے اہم راز حاصل کر کے روس کو پہنچائے تھے. اپنے بے شمار سکینڈلز اور بے راہ روی کی وجہ سے مارلن منرو کو عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی بچپن کی محرومی اور دکھوں کے سائے سے کبھی پیچھا نہ چھڑا سکی. صرف 15 سال کی عمر میں وہ اپنے ایک سرپرست باپ کے مجرمانہ حملے کی وجہ سے ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی، مگر اس کی ایک آنٹی نے اس بچے کو اس سے چھین لیا اور زندگی بھر اس نے وہ بچہ نہ دیکھا. صرف 15 سال کی عمر میں. 5 اگست 1962 کو جب مارلن منرو کی لاش اس کے اپارٹمنٹ میں پائی گئی تو اس کی زندگی میں ہی اس کے گرد پھیلی ہوئی پراسراریت کا دائرہ اس کی موت کے بعد اور بھی وسیع اور گہرا ہو گیا. شوبز سے وابستہ افراد چارلی چیپلن سے میڈونا تک ہمیشہ متنازع خبروں کی زد میں رہے ہیں. ان کے سکینڈلز کا بنیادی موضوع ہمیشہ سیکس، شادیاں اور طلاقیں رہا، مگر ان میں سے کوئی فنکار بھی آج تک ان تمام معاملات میں مارلن منرو کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا. اس نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ کو وراثت میں ملی ہوئی کسی بے پناہ دولت کی طرح انتہائی لاپرواہی سے خرچ کرنا شروع کر دیا. مارلن منرو اس اعتبار سے خوش قسمت تھی کہ زبردست سکینڈلز اور بے راہ رو زندگی کے باوجود اس کی لیجنڈ فنکارہ کی حیثیت سے کبھی متاثر نہیں ہوئی. اس نے اپنی خوبصورت جسم کی نمائش کا کبھی کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیا. لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانہ وار اس کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے اور اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے جمع رہتے. 1 جون 1926 کو لاس اینجلس میں نومارجن مورٹینین کے نام سے جنم لینے والی مارلن منرو کا بچپن دکھوں، پریشانی اور محرومیوں کی ایک عبرتناک داستان ہے. اس کی ماں گلیڈی جو فلم ایکٹر کی حیثیت سے کام کرتی تھی، اس کی پیدائش کے صرف 12 روز بعد اس کو خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنا پڑی. یعنی صرف 12 دن کی تھی یہ بچی کہ اس کی ماں ملک چھوڑ کے چلی گئی. جب ماں نے اپنے ایک دوست کا گلا کاٹنے کی کوشش کی. اپنی زندگی کے اگلے 15 سال مارلن نے چلڈرن ہوم میں ایسے ماں باپ کی زیر نگرانی گزارے جنہوں نے اس کی شخصیت سنوارنے کی بجائے اسے ایک نروس اور خوفزدہ لڑکی کے روپ میں ڈھال دیا. اس خوف پر قابو پانے کے لیے زندگی کے آئندہ برسوں نے اپنی زندگی کو بے راہ روی کے اندھیروں میں دھکیل دیا. یہ ذرا دیکھتے جائیں نا کہ اس معاشرے میں جس میں زنا کی وبا عام ہوئی، اس میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ماں باپ اور جرائم میں ملوث ہیں، اور بچوں کو ہومز میں چھوڑ کے خود فرار حاصل کر رہے ہیں. اور ہومز میں پلنے والی یہ بچی جب بڑی ہوئی تو 15 سال کی عمر میں مارلن منرو کہتی ہے کہ اسے اپنی سب سے بڑی ٹریجڈی کا سامنا کرنا پڑا جب میرے ایک سرپرست باپ نے، یعنی اپنا باپ تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کون تھا، کیونکہ ماں کا کوئی دوست تھا جس کا وہ گلا کاٹنے لگی تھی تو پھر اسے بھاگنا پڑا ملک سے، تو معلوم نہیں اسی دوست کی بیٹی تھی یا بچی تھی یا کون، ان نون، باپ کا کچھ خبر نہیں. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہے، جب اپنا باپ نہ ہو تو عزت کی حفاظت کون کرے، بچیوں کی لک آفٹر کون کرے؟ کوئی خاندان نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، خاندان ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، بچے پھر ہومز میں پلتے ہیں. تو ہومز میں جو اس بچی کو لک آفٹر کر رہے تھے، اس میں جو باپ کی حیثیت سے اس کے لیے متعین تھا، اس نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ حاملہ ہوئی، اور بیٹے کی ماں بننے کے بعد اپنی زندگی کی جو اسے خوشی ملی تھی، اس وقت جلد ہی خوشی یہ ختم ہو گئی جب میری آنٹی نے میرے بچے کو گود لے لیا. میں نے بچے کی خاطر ان سے بھیک مانگی، ان کی خوشامد کی، مگر انہوں نے میرے بچے کو مجھے کبھی دوبارہ دیکھنے بھی نہ دیا. یعنی باپ تو زندگی میں دیکھا ہی نہیں. ماں 12 دن کی تھی تو رخصت ہو گئی، اس کے بعد بیٹا ہوا تو زندگی بھر اس کو نہ دیکھ سکی. آپ سوچیں ذرا اس معاشرے کو، یہ انسان ہے، جی رہا ہے صرف انسان کے طور پر، تو کتنی محبتوں سے محرومی. جب ایک خاندان بکھرتا ہے، اور وہ کیوں بکھرتا ہے؟ اس لذت پرستی کی وجہ سے کہ ہر عورت اپنے حسن اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہی ہے. اسے نہ تو کسی شوہر کی پرواہ ہے کہ اس کی وہ عزت اطاعت کرے اور اس کے گھر بسائے، اور نہ اپنے کسی بچے کی پرواہ ہے کہ اس کو وہ پالے اور اس کو پروان چڑھائے. اس کو صرف اپنے حسن کی نمائش اور
اپنی دوستیوں کو نبھانے کی فکر ہے. بہرحال مارلن منرو کی آنٹی نے اس کی شادی پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے جم ڈروتھی سے کر دی. ورکنگ کلاس ہاؤس وائف کی زندگی نے اسے جلد بور کر دیا، یعنی شادی کے بندھن میں رہنا نہیں چاہتی تھی. جنگ عظیم دوم کے دوران ڈروتھی کو فوج میں طلب کیا گیا اور انہیں کیلیفورنیا کے ایک بیس میں رہنا پڑا. اس نے فرصت کا وقت کیلیفورنیا کے بار رومز میں گزارنا شروع کیا. یعنی شوہر تو جنگ میں تھا، بیوی نے کیا کیا؟ بار رومز میں جانا شروع کر دیا. یہیں سے اس کی بے راہ روی کی زندگی کا آغاز ہوا. اس نے چند سال بعد جم سے طلاق حاصل کر لی اور ایک فلمی ایجنٹ کے مشورے سے فلمی دنیا میں قسمت آزمائی شروع کر دی. ماڈل کی حیثیت سے مارلن نے جب ہالی ووڈ کی پارٹیوں میں شرکت شروع کی تو یہیں سے اسٹوڈیو مالکان کے ساتھ اس کے سکینڈل بننے شروع ہوئے. ان اسٹوڈیو مالکان میں 20th سینچری فوکس کا 70 سالہ مالک اور بانی جوشنک بھی شامل تھا. اپنی ضعیف العمری کے باوجود وہ مارلن کے ملکوتی حسن پر بری طرح مر مٹا. اور اسی طرح کولمبیا پکچرز کا مالک ہیری کوہن کا بھی ابتدائی دنوں میں مارلن کے ساتھ سکینڈل بنا اور ان سکینڈلز کی گونج عرصہ تک ہالی ووڈ میں سنائی دیتی رہی. اب آپ دیکھیں کہ ابھی ٹین ایج میں ہے اور 70 سالہ اور 80 سالہ بوڑھوں کے ساتھ سکینڈلز بن رہے ہیں. یعنی وحشیوں کے جنگل میں ایک لڑکی جس کی کوئی عزت اور کوئی گھر اور کوئی مقام نہیں. مارلن منرو نے بعد میں مختلف انٹرویوز کے دوران بتایا کہ ابتدائی دور میں ہالی ووڈ کے تقریباً تمام ممتاز افراد سے اس کے انتہائی قریبی تعلقات رہے. ایک نہیں، دو نہیں، سب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. اگر ان کی تفصیلات بتانا شروع کر دے تو بے شمار افراد کی زندگی اجیرن ہو سکتی ہے. فلم اسفالٹ جنگل وہ پہلی فلم تھی جس نے مارلن کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا. اس فلم کے بعد اسے بڑی کاکٹیل پارٹیوں میں مدعو کیا جانے لگا. اس کی فلمی صلاحیتوں کے حوالے سے ہدایت کار زیادہ مطمئن نہیں تھے، یعنی ایکٹنگ نہیں اتنی زیادہ آتی تھی، مگر اس کے بے پناہ حسن اور بے باکانہ انداز نے اسے دیگر اداکاروں سے ممتاز کر دیا. اس دوران اس کا افیئر اپنے دور کے ممتاز ترین ریاضی دان آئنسٹائن کے ساتھ بھی چلا. اس نے اپنی ساتھی اداکارہ سٹینلی ونٹرز کو اس افیئر کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ وہ آئنسٹائن سے بہت متاثر ہے. سیشلی نے اسے مشورہ دیا، یعنی اس کی دوست نے، کہ اس کی کوششیں بے سود ہیں کیونکہ آئنسٹائن اس صدی کا عظیم ترین سائنسدان ہونے کے علاوہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ عمر رسیدہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے اس کا یہ افیئر بہت زیادہ نہیں چل سکتا. مارلن نے حقائق کے باوجود بری طرح آئنسٹائن کے عشق میں گرفتار تھی. مارلن منرو کی پراسرار موت کے بعد اس کے قبضے سے بڑی تعداد میں آئنسٹائن کی فریم شدہ تصاویر برآمد ہوئی. ان میں سے بیشتر تصاویر پر مارلن کے لیے محبت کے تشکر کے ساتھ کے الفاظ آئنسٹائن کے قلم سے لکھے ہوئے تھے. مارلن نے اس دور میں برہنہ ماڈلنگ بھی کی، نیوڈ. اس کے بارے میں اسکینڈل بھی مشہور ہوا کہ اس نے برہنہ فلموں میں کام کیا ہے. اس کا اس دور کا ایک کیلنڈر سرخ ویلوٹ پر شائع کیا گیا. ریڈ ویلوٹ پر اس کی ننگی تصویریں شائع ہوئیں، مگر اسٹوڈیو مالکان اس کیلنڈر سے خوف زدہ ہو گئے اور اسے تردید پر مجبور کیا. مگر مارلن نے نہ صرف تردید سے انکار کیا بلکہ ببانگ دہل کہا کہ اس نے یہ تصاویر رقم ادا کر کے بنوائی، پیسے دے کے بنوائی ہیں. مارلن کے تیسرے شوہر جوڈی کو سیکس کی دیوی کی حیثیت سے اس کے امیج سے سخت نفرت تھی، یعنی اسے اب حسن کی دیوی کے آگے سیکس کی دیوی کا نام دیا گیا. اس نے مارلن کے ساتھ شوٹس یا پارٹیوں میں کبھی شرکت نہ کی. ان دونوں کی رفاقت صرف 9 ماہ بعد ختم ہو گئی، یعنی شادی صرف 9 مہینے بعد ختم ہو گئی. مگر یہ بھی مارلن کی غیر متوازن اور مختلف نوع کی زندگی کی ایک حقیقت تھی کہ اس نے تیسرے شوہر سے شادی سے پہلے ممتاز پلے رائٹر آرتھر ملر کا انتخاب کر رکھا تھا. آرتھر سے مارلن کی شادی اس کی افتاد تباہ زندگی کی رنگا رنگی اور شوہر سے زیادہ لطف اندوز ہونے اور ہر شعبے کی ممتاز شخصیتوں سے دوستی، تعلقات اور شادی کے تجربات سے گزرنا تھا. وہ ہر شعبے کے شخص سے تعلق بنانا چاہتی تھی. اب آپ دیکھیں نا، جب کوئی شخص ایک حد پہ نہیں رکتا اور جانوروں کی طرح اپنی حدود پار کر جاتا تو پھر وہ کہاں کہاں تک پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر شعبے کی ممتاز شخصیتوں سے دوستی، تعلقات اور شادی کے تجربات سے گزرنا اس کا مقصد تھا. شاید اس طرح وہ اپنی بچپن کی محرومیوں کا کچھ مداوع کرنا چاہتی تھی جب ساری دنیا نے اسے بری طرح نظر انداز کر دیا تھا. آرتھر سے شادی کر کے اس نے دنیا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ صرف سنہری بالوں والی ایک بے پناہ حسین عورت ہی نہیں بلکہ ایک دانشور کی بیوی بھی ہے. آرتھر کو لکھنے پڑھنے کی مصروفیات کی وجہ سے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے لیے وقت کم ملتا تھا. آرتھر سے مارلن منرو نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، مگر اس کی عدم توجہی نے اسے اندر سے توڑ پھوڑ دیا. آرتھر جب بھی اس کے ساتھ تقریبات میں جانے سے انکار کرتا وہ اپنا خوبصورت لباس پھاڑ دیتی. رفتہ رفتہ اس نے شراب کا سہارا لینا شروع کر دیا.
سیاستدانوں سے اپنے گھر کا کام کے لیے آنے والے پلمبر سمیت ہر مرد سے تعلقات پیدا کیے. گندگی کی انتہا دیکھیں. ذہنی انتشار کے انہی دنوں میں اس کی ملاقات فرانسیسی فلم سٹار ویسی مونٹیڈ سے ہوئی اور اس نے زبردست کوشش کر کے اسے اپنے ساتھ فلم لیٹس میک لو میں کاسٹ کرایا. مگر مارلن کی بدقسمتی کی فلم ختم ہوتے ہی مونٹیڈا اپنی بیوی کی طرف واپس لوٹ گیا. فلم بنانے آیا تو بنا کے چلا گیا. اس نے اچھا وقت گزارنے کے لیے مارلن کا شکریہ ادا کیا اور پھولوں اور شیمپین کی بوتلوں کے درمیان اسے تنہا چھوڑ دیا. ملر سے اس کی طلاق فلم دی مس فٹس کے دوران ہوئی. دونوں میں سیٹ پر جھگڑا ہوا. مارلن کی انتہائی تلخ گفتگو کی وجہ سے فلم کے ساتھی فنکار کلارک گیبل پر دل کا دورہ پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا. آرتھر نے واقعے کے فوراً بعد مارلن کو طلاق دے دی. اب آپ دیکھیں کہ ایک خرابی قتل، طلاق، ناجائز بچوں کی پیدائش اور معلوم نہیں کس کس چیز کو اب جنم دے رہی. ایک کے بعد ایک دیکھتے چلے جائیں آپ. مارلن نے اب پھر اپنے آپ سے اور دنیا سے انتقام در انتقام کا سلسلہ شروع کیا. مارلن نے فرینک سناترا سے سنجیدگی کے ساتھ شادی کرنا چاہی، مگر سناترا ہمیشہ اپنے تعلقات کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ اس کے تعلقات اور عورتوں سے بھی تھے. جب شادی کی حد نہ ہو تو جتنی سے چاہیں ہم کر لیں. اور مارلن سے اپنے تعلقات کی زیادہ پبلسٹی نہیں چاہتا تھا. مارلن کا دل اس کی جانب اس وقت مزید ٹوٹ گیا جب اسے علم ہوا کہ اس کے تعلقات ڈانسر جولیس پروز سے ہیں. صدر جان ایف کینیڈی سے مارلن منرو کے تعلقات اسی دور کی یادگار ہیں. کینیڈی مارلن سے ملاقاتوں کے دوران اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے اور گندے لطیفے سناتے. یہ بڑے بڑوں کا حال ہے. صدر کینیڈی خفیہ راستے سے مارلن منرو کی خوابگاہ میں آتے اور اس کے ساتھ کافی وقت گزارتے. اپنی زندگی کے آخری سال مارلن منرو کو اپنے حسین جسمانی خدوخال کے بگڑنے اور ماہ و سال کے نثرات کا بہت صدمہ تھا. مارلن کی آخری فلم سم تھنگس گاٹ ٹو گیو تھی. اس وقت تک شراب اور نشہ اور گولیوں نے اس کی جسمانی حالت پر بہت برے اثرات ڈالے تھے، کیونکہ سنبھالنے والا، سہارا بننے والا تو کوئی نہیں. ہر ایک صرف اس کے حسن سے کھیلتا اور اس کو آگے پھینک دیتا ہے. اور کبھی وہ وقت پر سیٹ پر نہیں پہنچتی تھی ایکٹنگ کے لیے. ایک روز برنٹ روڈ میں اپنے نئے گھر کے بیڈ روم میں مردہ حالت میں پائی گئی. مارلن کی موت پر 37 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اسرار کے پردے پڑے ہوئے ہیں. اخبارات نے اس دور میں اپنے تجزیوں میں کہا تھا کہ مارلن نے خودکشی کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے جیب سے وہ ایک کاغذ نکلا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بدقسمت انسان ہے. تو بہرحال یہ ایک اس عورت کی کہانی ہے کہ جس کے پاس حسن کی بھی کثرت ہے، مال کی بھی کثرت ہے، لیکن سکون اور اطمینان اور خوشی نام کی کوئی چیز نہیں. اس لیے کہ اس معاشرے میں سیکریفائس نام کی کوئی چیز نہیں. اگر کوئی حسین ہے تو وہ اپنے حسن کی قیمت چاہتا ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو اپنے مال کی قدر و قیمت جانتا ہے اور اسے کیش کرانا چاہتا ہے مختلف چیزوں سے. لیکن یاد رکھیں کہ اسلام نے نکاح کی جو حدود قائم کی ہیں اور چھوٹی موٹی نا اتفاقی، ناچاکی اور گھر میں پیدا ہونے والی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس سے انسانوں کو کوفت ہوتی ہے، اس کے باوجود نبھا کے رکھنے کا کہا گیا. کیونکہ اگر کوئی شخص ان کشیدگیوں پر صبر نہیں کر سکتا تو پھر اس معاشرے کی ایسی خرابیوں کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا نا، کیا ہے عورت کو قید کر دیا گیا، گھر میں باندھ دیا گیا، کیا یہ بات ہوئی کہ اتنی بھی آزادی نہیں کہ ٹھیک ہے شادی تو ایک سے ہوگی، دوستی دوسرے سے کیوں نہیں ہو سکتی. ان دوستیوں کے انجام ایسے ہوا کرتے ہیں. خودکشیوں کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہومز میں بچوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کرائمز کا ریٹ کہیں سے کہیں جا رہا ہے، کیونکہ جن بچوں کو بچپن میں شفقت اور محبت اور گھر کی چار دیواری نہیں ملتی، کیئر نہیں ملتی، پھر بڑے ہو کر وہ ایسے ہی جرائم کا ارتکاب کیا کرتے ہیں اور اپنی محرومیوں کا انتقام وہ بڑے بڑوں سے لیا کرتے ہیں. یہ مغرب کی ایک جھلک تھی، ایک چھوٹی سی تصویر تھی. تو یہ سب کچھ سامنے رکھ کر پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنا سخت حکم دیا، کیا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور پھر کسی قسم کی شفقت نرمی نہ ہو، کوئی سفارش رشوت لے کے مجرم کو مت چھوڑو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر تو یہ چیز حرام ہی کر دی گئی کہ وہ تو اس سے پوری طرح اجتناب کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک خاندانی نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کے اندر تقدس و پاکیزگی ہو، اور ہر ایک مشکلات کے باوجود بھی اپنی حدود کے اندر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔